الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. اور اس وقت کو یاد کرو جب حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ بیٹا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، یقیناً شرک تو بہت بڑا بھاری ظلم ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بے لاگ جس نے بات خدا کی کہی نہیں، بے لاگ جس نے بات خدا کی کہی نہیں، اس کی کوئی بھی بات جہاں میں بنی نہیں۔ ذات و صفات حقوق و اختیارات میں اس کا کوئی نہیں شریک، اس کے سوا کسی کے لیے بندگی نہیں۔ سائل اسی کے در کے ہیں جن و بشر تمام، اس کے سوا کسی کا سہارا کوئی نہیں۔ فرمان روائے ارض و سما ہے اسی کی ذات، اس کے خلاف بات کسی کی بنی نہیں۔ تسکین قلب و راحت جاں ہے اسی کا نام، غفلت میں جو بسر ہوئی کوئی زندگی نہیں۔ جو مانگنا ہے مانگ خدائے کریم سے، جو مانگنا ہے مانگ خدائے کریم سے، اس کی نوازشات میں کوئی کمی نہیں۔ بگڑی نہیں کسی سے بھی اس کی بنی ہوئی، بگڑی نہیں کسی سے بھی اس کی بنی ہوئی، اس نے جو دی بگاڑ وہ بگڑی بنی نہیں۔ ترک امید کفر سے کچھ کم نہیں ظہور، ترک امید کفر سے کچھ کم نہیں ظہور،
اس سے جو نا امید ہوا آدمی نہیں۔ سائل اسی کے در کے ہیں جن و بشر تمام، اس کے سوا کسی کا سہارا کوئی نہیں۔ بزرگان محترم، برادران عزیز، جو اس وقت میں نے ایک آیہ کریمہ تلاوت کی ہے، یہ 21ویں پارے میں سورہ لقمان کی ایک آیت ہے۔ آپ سوچتے ہوں گے کہ یکایک انہوں نے موضوع سے ہٹ کر جو تلاوت کی ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ اصل میں رمضان مبارک اور اس کے بعد تک جو ایک مسلسل کئی مہینوں تک مضمون چلا، وہ مکمل نہیں ہوا تھا۔ درمیان میں پھر قربانیوں کا مسئلہ آ گیا، اور قربانیوں کے ساتھ پھر سیدنا عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا مسئلہ، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا مسئلہ، اور پھر سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا مسئلہ۔ یہ ضمنی باتیں تھیں، اصل مسئلہ وہی ہے جس کے لیے کئی مہینے تک گفتگو ہوئی، اور آپ کو میرا خیال ہے کہ شاید بھولے نہیں ہوں گے، اور اگر بھول جائیں تو یہ بہت بڑی کم نصیبی ہوگی، اور میری بھی بڑی نالائکی اور میری محنت کی کمی ہے کہ اصل مسئلہ تو ہے ہی وہ، باقی باتیں تو ضمنی ہیں، وقتی ہیں، حالات کے تحت بہت ساری باتیں کی جاتی ہیں۔ اصل مسئلہ وہی ہے، خدا کرے کہ یہ مسلمان کو سمجھ میں آ جائے۔ جس دن مسلمان کو وہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا جس کے لیے اللہ نے 1,00,000 کئی ہزار انبیاء بھیجے، اور تواتر کے ساتھ ہر نبی نے وہ مسئلہ بیان کیا، اور اسی مسئلے کی خاطر ہر نبی نے مار بھی کھائی، وطن سے بے وطن ہوئے، اس مسئلے کی خاطر نبی شہید ہوئے۔ اس مسئلے کو اگر کوئی بنیادی مسئلہ نہیں سمجھتا، اس کا مطلب اس کو دین کی کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی۔ قرآن ہمارے سامنے ہے، ہر مسلمان کے گھر میں قرآن ہوتا ہے، اس لیے میں بار بار ایک التجا کرتا ہوں آپ حضرات سے کہ قرآن کریم کی تلاوت کریں اور ترجمے کے ساتھ۔ جو مسلمان ہماری اس التجا کو اپنا لے گا تو انشاءاللہ ہماری اس بات کی واقعیت اور اس کی سچائی بھی اس پر واضح ہو جائے گی۔ یہ بات مجھے اس لیے دہرانی بار بار کہنی پڑ رہی ہے کہ جس معاشرے میں میں نے اور آپ نے ہوش کی آنکھ کھولی، اس معاشرے کے اندر اس مسئلے کی کوئی اہمیت ہی نہیں۔ جب تک میں نے قرآن کریم نہیں پڑھا تھا، میرے جسم کا ہر حصہ اور میرے جسم کی ہر رگ اور میرے خون کا ہر قطرہ ان کے لیے دعا گو ہے۔ خدا کی ارب ہا کھرب ہا رحمت نازل ان پر جنہوں نے اللہ کی کتاب پڑھائی اور کتاب کی طرف متوجہ فرمایا۔ میں سچ کہتا ہوں کہ اگر میں نے قرآن نہ پڑھا ہوتا تو شاید آپ کے سامنے میں 10 منٹ کھڑے ہو کر بات نہ کر سکتا۔ یہ جو کچھ برکات ہیں اللہ کی کتاب مقدس کی ہیں، لیکن جنہوں نے قرآن نہیں پڑھا ان کا حال وہی ہے جو آپ کے مختلف محلوں کی مساجد کے اندر ائمہ کا ہے، ادھر ادھر کی باتیں کر کے وقت گزاریں گے، پنجابی سے وقت ٹپائیں گے، لیکن
کوئی خاص موقف اپنے سامعین کو نہیں دے سکیں گے۔ میں بطور تحدیث نعمت، اس جملے کا معنی آپ نے سنا تو ہے، پڑھا بھی ہوگا، تحدیث نعمت، اما بنعمت ربک فحدث، اپنے رب کی نعمتوں کا اظہار کرو۔ تو تحدیث نعمت کہ میرے رب نے جو مجھ مہربانی فرمائی اس کا میں اظہار کر رہا ہوں کہ میں نے اپنی شعوری زندگی میں اپنی بساط کے مطابق آپ حضرات کو اس بات سے بے خبر نہیں رکھا۔ میں اپنی کم فہمی کی بنا پر بات سمجھانے کی صلاحیت رکھتا ہوں یا نہیں رکھتا، لیکن میری نیت میں کوئی شک نہیں۔ مجھے معلوم ہے، میرے رب کو معلوم ہے، میرے بیان کے اندر کمی ہو سکتی ہے، میرے اخلاص میں کمی نہیں ہے۔ میں اس لیے بار بار یہ جملہ دہراتا ہوں کہ اصل مسئلہ کیا ہے۔ ہمارے اساتذہ حضرت شیخ القرآن نور اللہ مرقدہ، حضرت قاضی نور محمد صاحب، قاضی شمس الدین صاحب، قاضی عصمت اللہ صاحب، مولانا محمد طاہر صاحب پنجپیری، مولانا محمد امیر صاحب سرگودہ والے، اس طرح دیگر بہت سارے بزرگ جنہوں نے زانو تلمذ طے کیا تھا آپ کے ایک پنجابی عالم کے سامنے۔ میں اکثر پنجابیوں کو کہتا ہوں تم بڑے خوش نصیب لوگ ہو، تمہارے اندر کوئی اور باکمال انسان نہ بھی پیدا ہوتا، ایک انسان ایسا پیدا ہوا ہے میاں والی کی سرزمین میں، مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ۔ میں رب کعبہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، قرآن میرے ہاتھ میں، اس پر ہاتھ رکھ کر کہتا ہوں، میں نے اس پر جتنا غور بھی کیا ہے، پورے ہندوستان میں شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کے بعد اس پائے کی کوئی شخصیت قرآن فہمی میں اور قرآن کو بیان کرنے میں کوئی نہیں گزری۔ کاش ہم اس وقت ہوتے ہیں، ان کی زیارت کر چکے ہوتے ہیں۔ میں کئی سال پہلے کی بات ہے، نمل یونیورسٹی کے قریب ایک گھر ہے، اس کے مالک میاں والی کے رہنے والے ہیں، با اثر آدمی ہیں، اور اللہ نے ان کو دین کا جذبہ اور ملکہ بھی عطا فرمایا۔ ہر سال عید الاضحیٰ کے تیسرے دن وہ وہاں ایک جلسہ رکھتے ہیں۔ چند سال پہلے میں بھی، مولانا عطا اللہ بندیالوی اور ایک اور عالم، اسی موقع پر میں مولانا حسین صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ کی قبر پر گیا، جس بزرگ نے مولانا خلیل احمد صاحب میاں والی والے، اللہ کی سے دعا کریں خدا کی اربوں رحمت نازل ان پر، عجیب انسان تھے خدا کی قسم۔ وہ مجھے مولانا حسین صاحب رحمۃ اللہ کی قبر پر لے گئے۔ مولانا حسین صاحب بنیادی طور پر میاں والی کے زمیندار تھے، لیکن جب انہوں نے مسئلہ توحید بیان کرنا شروع کیا تو میاں والی کے شہر کے جتنے بھی کیا کہتے ہیں کہ بڑے بااثر لوگ ہوتے ہیں میاں والی کے، نواب ٹائپ کے جو لوگ ہیں، انہوں نے مل کر مولانا حسین صاحب رحمۃ اللہ کو میاں والی شہر سے نکالا۔ وہ مجبوراً پھر اپنی زمینوں پر آ کر انہیں چھپر، یہ بات دھیان سے سنیں آپ، کہ جس کو خدا نے دین کی سمجھ عطا فرمائی ہے اس نے قربانیاں کتنی دی ہیں، وہاں چھپر لگا کر قرآن پڑھانا شروع کر دیا۔ یہ تمام ہمارے اساتذہ اسی چھپر کے پاس جا کر انہوں نے قرآن پڑھا ہے۔ تو مولانا حسین صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ
کہ ایک خادم تھے بابا کشمیری، یہی کچھ ہم نے سنا ہے، کو 42 سال تک مولانا حسین صاحب رحمۃ اللہ خدمت پر رہے، اور وہ بڑا صاحب نسبت اللہ کا نیک بندہ تھا۔ ان کا تو خادم تھا، لیکن اللہ نے اس ولی اللہ کی خدمت کے سبب سے اس کو بھی ولایت کے درجے پر پہنچا دیا۔ اتفاق سے بابا کشمیری کا انتقال ہو گیا، سب نے جانا ہے۔ مولانا حسین صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنی زمین ہے، اس زمین میں ان کا اپنا ہی قبرستان ہے جس میں خاندان کے بہت سارے لوگ مدفون ہیں۔ ایسا کہہ لیجیے کہ یہاں قبرستان ہے اور صادق پلازا کی جگہ پر خالی جگہ تھی، وہاں انہوں نے بابا کشمیری کا نماز جنازہ پڑھائی۔ یہ بات مولانا خلیل احمد صاحب نے مجھے بتائی۔ تو جنازہ پڑھانے کے بعد مولانا حسین صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ اپنے خاص آدمی کو بلا کر فرمایا کہ میری موت واقع ہو جائے تو مجھے یہاں دفن کرنا۔ ساتھ ہی قبر ہے ان کی والدین کی، ان کی اہلیہ مرحومہ کی، یا دیگر خاندان کے لوگوں کی، پورا قبرستان ہے۔ قبرستان سے سمجھو کہ چند گز کے فاصلے پر ہٹ کر فرمایا کہ یہاں مجھے دفن کرنا، اور وہاں ان کی قبریں، ان کی اور ان کے بیٹے کی۔ کسی نے پوچھا حضرت وہ سارا آپ کے خاندان، زمینیں آپ کی ہیں، آپ کا قبرستان ہے، اس طرف قبر بنانے کے بارے میں آپ کو جذبہ کیوں پیدا ہوا، کیا حکمت ہے؟ تو جس سے کوئی بات کر رہے تھے وہ بھی کوئی رازدان آدمی تھا، اس نے کہا کہ جب میں یہ جنازہ پڑھا رہا تھا تو اس جگہ میں نے خدا کے فرشتے دیکھے ہیں۔ تفصیلات میں نہیں جاؤں گا، وہ میں نے حضرت کی قبر پر جب میں پہنچے، سادہ قبر ہیں، لمبے قد تھے، لمبی لمبی قبریں ہیں۔ ان کے بڑے صاحبزادے مولانا عبد الرحمن صاحب مرحوم حضرت کی، میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں، اللہ کی کتاب میرے ہاتھ کے اندر ہے، بے شمار اللہ والوں کی قبر پر حاضری نصیب ہوئی۔ ہندوستان میں گئے، وہاں بہت سارے بزرگوں کی قبروں پر جو کیفیت میرے دل اور دماغ کی مولانا حسین صاحب رحمۃ اللہ کی قبر کے پاس پہنچ کر ہوئی تھی، اس کو میں بیان نہیں کر سکتا، صرف محسوس کیا ہے۔ تو میں بات عرض کر رہا ہوں کہ آپ پنجابی لوگ بڑے خوش نصیب ہیں، آپ کے اندر کوئی ولی اللہ، ایک ولی اللہ نے مولانا حسین صاحب پیدا کر دیا، آپ لوگ بڑے خوش نصیب ہیں۔ دنیا بھر کے علماء اس زمانے پاکستان بننے سے پہلے، ترکی کے، افغانستان کے، عراق کے، سب مولانا حسین صاحب اللہ کے پاس اس جگہ آ کر قرآن پڑھتے رہے۔ مجھے میاں والی کے ایک زمیندار نے، یہاں میں درس سے فارغ ہوا عشاء کی نماز کے بعد، تو آ کر مجھے ملے، بڑی بڑی پگڑی باندھی تھی زمینداروں کی، تو کہنے لگے آپ کا جو طرز ہے ہمارے حضرت صاحب سے ملتا ہے۔ میں نے جان بوجھ کر انجان ہو کر، مجھے سمجھ حضرت صاحب یہ تقیہ کلام تھا، سارے لوگ مولانا حسین صاحب نے فرماتے تھے، میں نے انجان ہو کر کون حضرت صاحب؟ تو کہنے لگے میں میاں والی سے آیا ہوں، یہاں سامنے ایک وکیل صاحب کے پاس میرا زمینوں کا مسئلہ تھا، نماز پڑھنے یہاں آیا ہوں، تو میں نے دیکھا کہ درس کی محفل قائم میں بیٹھ گیا میں، تو مولانا حسین صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ ان کا تذکرہ کیا، تو پھر میرے دل کی جو کیفیت ہے آپ اندازہ کر سکتے ہیں، بیٹھ گئے میرے پاس، فرمانے لگے کہ حضرت صاحب فرمایا کرتے تھے کہ کم و بیش 80,000 علماء نے مجھے قرآن کریم پڑھا ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اور جب وہاں پہنچے، سمجھو کہ اپنی اس زمینوں پر وہاں چھپر ڈالا، اپنی زمینوں کا حل خود چلایا کرتے، اس زمانے ٹریکٹر نہیں تھے، طالب علموں کو فرماتے تھے میرے ساتھ ساتھ چلو اور صورتوں کے خلاصے مجھے سناتے جاؤ، میں حل چلاؤں گا اور کہیں غلطی ہوگی تو اصلاح بھی کروں گا۔ ہے کوئی مثال ایسی کہیں پڑی ہو؟ وہ اپنی زمینیں تھیں، ان سے زمین سے جو غلہ حاصل کرتے تھے وہ اپنے گھر کے افراد ان کے لیے، اور جتنے طلباء آیا کرتے تھے ان طلباء کے لیے اس سے غذا حاصل کرتے تھے۔
انہوں نے اس زمانے میں معروف مدرسہ کوئی نہیں بنایا، نہ کوئی چندہ کیا، وہ اپنی زمینوں سے جو غلہ حاصل کرتے تھے اپنے گھر کے افراد اور طلبہ کے لیے ہوتا تھا۔ حضرت شیخ القرآن رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نے، کیونکہ ہم جب صبح کے وقت اٹھتے تو پانی کے لوٹے بھرے ہوتے تھے، کنواں تھا، سب طلباء کے لیے لوٹے بھرے ہوتے تھے، ہمیں سمجھ جاتے لوٹے کون بھرتا ہے۔ ایک دن میں نے یہ خیال کیا کہ میں آج رات سوؤں گا نہیں، لیٹ جاؤں گا، سونے کی حالت بنا لوں گا۔ 12 بجے کے بعد جب سارے طالب علم سو گئے، حضرت صاحب آہستہ سے اٹھے اور جا کر کنویں میں ڈول ڈالا اور پانی نکال کر ان لوٹوں کو بھرتے رہے۔ کہتے میں جلدی سے جا کر حضرت کے پاس پہنچ کر ہاتھ پکڑ لیا کہ حضرت یہ کام میں کروں گا۔ فرمایا کہ میرا حکم ہے کہ جا کر سو جاؤ، یہ ڈیوٹی میری ہے۔ میرا رب مجھ سے پوچھے گا کہ تیرے پاس میرا قرآن پڑھنے کے لیے طالب علم آئے تھے، تو نے ان کی کیا خدمت کی ہے؟ مجھے پانی نہیں بھرنے دیا گیا۔ اللہ اکبر۔ بہت ساری باتیں دوستوں انشاءاللہ موقع بموقع بیان کروں گا، میں اپنے موضوع سے چلا جاؤں گا۔ بات کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ دین کا اصل مسئلہ، دین کا اصل مسئلہ کون سا؟ بآواز بلند فرشتے نوٹ کر رہے ہیں، اللہ کی توحید کا مسئلہ، یہ دین کا اصل مسئلہ ہے، یہ بنیادی مسئلہ ہے، یہ مشن انبیاء ہے، دعوت انبیاء ہے، یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل مسئلہ ہے۔ چونکہ یہ مسئلہ جب چھیڑا تھا ہم نے مکمل نہیں ہوا تھا، اس واسطے میں نے آج سوچا کہ اس کو مکمل کر لیا جائے۔ اگر آپ کو کچھ یاد ہو تو میں نے اس وقت اس مسئلے کی جو جزیات تھی ان کو اعلیٰ ترتیب بیان کیا تھا۔ اللہ اپنی ذات میں بھی واحد لا شریک ہے، ذہن کو حاضر رکھیں۔ اللہ اپنی صفات میں بھی واحد لا شریک ہے، اللہ اپنے اختیارات میں بھی واحد لا شریک ہے، اللہ اپنے حقوق میں بھی واحد لا شریک ہے۔ حقوق کے سلسلے میں میں نے بات کی تھی، یہ اللہ کی جتنی عبادات ہیں یہ اللہ کا حق ہے۔ آپ جب کلمہ پڑھتے ہیں، کلمے کا ترجمہ کرتے ہیں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو عبادت کی ذرا تشریح بھی تو ہونی چاہیے۔ سجدہ عبادت ہے، رکوع عبادت ہے، روزہ عبادت ہے، زکوٰۃ عبادت ہے، اعتکاف عبادت ہے، قربانی عبادت ہے، طواف عبادت ہے۔ یہ ساری عبادت کی قسمیں ہیں۔ جب آپ کہتے ہیں اللہ کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں، تو اس کے ضمن میں آپ کہہ دیتے ہیں رکوع کے لائق بھی کوئی نہیں، سجدے کے لائق بھی کوئی نہیں، طواف کے لائق بھی کوئی نہیں، اعتکاف کے لائق بھی کوئی نہیں، نظر و نیاز کے لائق بھی کوئی نہیں، قربانی کے لائق بھی کوئی نہیں۔ اس سلسلے میں آج میں سوچ رہا تھا کہ تھوڑی سی وضاحت کر لوں نظر کے معاملے میں۔ نظر اور نیاز یہ عبادت، یہ لفظ جو ہے مترادف ہیں، وہی جو لفظ نظر ہے وہی نیاز ہے۔ نظر عربی زبان کا لفظ ہے، نیاز فارسی زبان میں اور آپ کی زبان میں۔ نظر و نیاز کے لائق بھی کوئی نہیں اور یہ اللہ کی عبادت ہے۔ اللہ کے نام کی نظر ہوگی تو وہ اللہ کی عبادت ہوگی، اس کا دینا بھی جائز، کھانا بھی جائز، کھلانا بھی جائز۔ اللہ کے سوا کسی اور کی نظر ہوگی، منت ہوگی، نیاز ہوگی، وہ شرک ہے۔ وہ ماننا بھی شرک، اس کا نکالنا بھی شرک، کھانا بھی شرک اور کھلانا بھی شرک۔ میں بول رہا ہوں، مسجد کا در و دیوار ان پر یہ آواز پہنچ رہی ہے، باہر بھی پہنچ رہی ہے، آپ کے کانوں سے بھی ٹکرا رہی ہے۔ کل آپ میرے حق میں گواہی دیں گے، زندگی کی کوئی پتہ بھی نہیں۔ میں وضاحت کر کے جا رہا ہوں کہ عبادت کی ساری قسمیں اس کا حقدار صرف اور صرف اللہ ہے، اور یہ آپ حضرات کے ذہن میں ہونی چاہیے، اور اس طرح ذہن میں ہونی چاہیے کہ آپ اس کے مبلغ بن کر
اس کے معلم بن کر، اس کے استاد بن کر، اپنے گھر سے شروع کر کے اپنے حلقہ احباب کے اندر ملنے جلنے والے سب میں یہ بات پہنچائیں۔ صرف سن لینا کافی نہیں۔ صحابہ کرام کی آج ہمارے دل میں عظمت کیوں ہے؟ کیا وہ سارے کے سارے کسی مسجد کے طالب علم تھے؟ کسی مدرسے کے طالب علم تھے؟ ان میں کاروباری لوگ تھے، زیادہ تر کاروباری تھے۔ کچھ مدینہ طیبہ کے صحابہ جو تھے وہ زمیندار لوگ تھے، آج بھی ان کی زمینوں کا، ان کے باغات کا وہاں موجود ہے۔ لیکن یہ سب کچھ کرنے کے باوجود محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے چمٹے تو پھر اس مشن کو اس طرح اپنایا، یہ پوری دنیا میں پھیل گیا اور پوری دنیا میں اس پیغام کو پہنچایا۔ یہاں پر رسول اللہ تشریف نہیں لائے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، پاکستان ہندوستان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لائے تھے۔ البتہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ آپ کے شاگرد تلامذہ صحابہ کرام، ان کے شاگرد آگے آئے تھے۔ آپ کے اس پنجاب کے اندر بہت سارے صحابہ کرام مدفون ہیں۔ سندھ میں مدفون ہیں، بلوچستان میں مدفون ہیں، سرحد میں مدفون ہیں۔ چند مہینے پہلے میں پشاور گیا تو ہمارے ایک دوست، ہو سکتا ہے یہاں ہوں، انہوں نے کہا کہ یہاں ایک صحابی کی قبر ہے۔ تو میں نے کہا بھائی اس سے بڑا سعادت والا مسئلہ کیا ہوگا کہ صحابی کی قبر اور ہم نہ جائیں، اس سے بڑی ناکامی کوئی نہیں۔ وہاں سے 30-35 کلومیٹر آگے میں نے کہا جہاں بھی یہ چلتے ہیں، وہاں حضرت سنان بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی قبر ہے۔ میں نے پھر میرے پاس چونکہ ہر طرح کتابیں موجود ہیں، پھر پوری تحقیق کی، بات درست نکلی۔ وہاں جب ہم گئے تو سطح زمین سے وہ ان کی قبر والا جو ایریا ہے وہ اونچائی پر ہے، دائیں بائیں زمین نیچے ہے۔ وہاں جب ہم پہنچے تو دیکھا ایک بہت بڑی قبر ہے، اتنی اس کی چوڑائی یوں سمجھیں کہ محراب سے لے کر دروازے تک، اور لمبائی بھی ایک قبر ہے بڑی۔ بعد میں پتہ چلا کہ ان کے ساتھ جتنے ساتھی تھے جو شہید ہوئے سب کو اکٹھا دفن کر کے تو ان سب کی ایک قبر بنا دی گئی۔ اور پھر وہاں میں نے دیکھا کہ صحابہ کرام کی قربانیوں کو خدا صلہ ان کے وفات کے اور شہادت کے بعد بھی دیتا ہے۔ ایک مسلمان قرآن کریم کی تلاوت کر رہا تھا، کوئی بدعت نہیں دیکھی، کسی قسم کی پوجا پاٹ نہیں دیکھی میں نے۔ یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں آئے تھے۔ یہ افغانستان کا علاقہ، پاکستان کا علاقہ، اس وقت ایسے نام کچھ اور ہوں گے، ان علاقوں کے اندر وہ جہاد کرتے رہے اور بالآخر اس جگہ کے اندر شہید ہوئے۔ لیکن بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ہماری ترجیحات بدلی ہیں۔ ہمارا حکمران ٹولہ ہو، ہمارا مذہبی طبقہ ہو یا ہمارا کاروباری طبقہ ہو، اس کی ترجیحات اور ہوتی ہیں۔ صحابہ کرام کا نام سننا، بولنا، یہ ہو سکتا ہے کہ اکثریت جو ہے ناگوار سمجھتی ہے اس کو کہ اس زمانے میں کس کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، اب تو حالیہ حالات کا تذکرہ کیا جائے، یہ کیا جائے، وہ کیا جائے۔ میرے دوستو، صحابہ کرام نے وہ قربانیاں دیں، اپنے گھر چھوڑے، اپنے اہل و عیال چھوڑے، اپنے املاک چھوڑے، چلتے چلتے یہاں آ کر قربانی دے کر یہاں مدفون ہیں۔ پاکستان میں جتنا معاشرہ ہے یہ سب کے سب ختم ہو جائیں گے، پیوند زمیں ہو جائیں گے۔ حضرت سنان بن سلمہ کی قبر اس طریقے سے نمایاں رہے گی۔ اس طرح پاکستان کے مختلف علاقوں کے اندر صحابہ کی قبریں ہیں، لیکن جو لوگ ان کو جانتے ہیں انہوں نے اول تو سنی انسنی کر دی، اور مذہبی طبقہ جو ہے وہ خدا ان کو ہدایت دے۔ بس اللہ سے دعا کر اللہ ان کو ہدایت دے کہ اپنی ذمہ داری کو سمجھیں۔ صحابہ اکرام 1500 سال کے بعد آج بھی ان کا نام چمکتے، ان قربانی نہ دی ہوتی تو کون جانتا ان کو۔ ہم لوگ تو مرنے کے تھوڑے ہی عرصے کے بعد بالکل نسیاں منسیاں ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ ہماری ترجیحات مختلف ہیں۔
دنیا ہمارا مطلوب ہے، دین نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، آپ کی بات، آپ کا مشن پروگرام جو صحابہ کرام نے دنیا میں چلایا وہ ہمارا مشن نہیں ہے۔ اس لیے صحابہ کرام کے معاملے میں ہم بالکل بے حس ہیں۔ میں افغانستان گیا، کابل شہر کے اندر 2 صحابہ کی قبریں میں نے دیکھی۔ روس تک صحابہ کرام کی قبریں موجود ہیں۔ آج سمرقند بخارا کے اندر جو اسلام ہے، تھوڑا عرصہ پہلے آپ نے دیکھا ہوگا روس میں نے ایک موبائل کے اندر ایک تصویر دیکھی، بہت بڑی مسجد ہے اور مسجد کے باہر برف کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، لیکن کچھ مسلمان اس برف کے اندر نیچے انہوں نے سجدے کی جگہ پر کپڑا سا بچھایا، مصلی بچھایا، باقی پیر ان کے برف کے اندر ہے۔ سینکڑوں کی تعداد کے اندر برف کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں، اور ایک مسلمان ایسا تھا جو برف کے ڈلے لے کر اس سے وضو کر رہا ہے، اس کو اپنے چہرے پر مل رہا ہے، بالکل مطمئن ہو کر مل رہا ہے، اس کو کوئی پرواہ نہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ ان صحابہ کی قربانیاں ہیں کہ آج بھی اسلام وہاں موجود ہے۔ اس حوالے سے میں آپ حضرات سے ایک بات کر رہا ہوں کہ صرف کاروبار اپنا مشن نہ سمجھیں۔ کاروبار کافر بھی کرتا ہے، مسلمان بھی کرتا ہے، لیکن کافر صرف مال ہی مال اس کا مطلوب ہوتا ہے، مسلمان مال کماتا ہے اپنی ضرورت کے لیے، مسلمان کا مال مقصد نہیں۔ یہ جملہ یاد ہوگا میرا، میں بارہا یہ دہرا چکا ہوں، مسلمان کا مقصد اس کا دین ہے، مال، کاروبار، پیسہ یہ اس کی ضرورت ہے، ضرورت برائے ضرورت ہوتی ہے، مقصد نہیں ہوتے۔ جس طرح صحابہ کرام نے کاروبار کیے، نبی کے دامن سے جب وابستہ ہوئے، کاروبار کیے برائے ضرورت، ذمہ دارہ کیا برائے ضرورت، مشن ان کا مقصد خدا کا دین تھا جو رسول اللہ نے ان کو سمجھایا تھا، پوری دنیا میں پھیل گئے۔ اور جب آپ صحابہ کرام کی ان قربانیوں کو دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے ساتھ وابستہ ہو کر جب وہ قوتیں جو نبی کا راستہ روکنے والی تھیں ان کے ساتھ ہو کر پھر ان کے قلع کامہ کیا، جان اس طرح تھیلی پر رکھ کر، آپ نے دیکھا ہوگا کہیں چراغ جلتے ہوئے پتنگ کر وہاں اس کے اوپر جل جاتے ہیں، صحابہ کرام نے پتنگوں کی طرح پیغمبر کے ارشاد پر آگے بڑھے اور قربان ہوتے گئے۔ حضرت حنظلہ ایک صحابی ہیں، نام تو سنا ہوگا، رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی شادی ہوئی، رات کو شادی ہوئی، وہ جو ان کی اہلیہ محترمہ ان کے ساتھ پہلی ملاقات ہے، میاں بیوی کے تعلقات قائم ہونے کے بعد ان کے کانوں میں پیغمبر کی آواز پڑ گئی، نبی نے بلایا ہے۔ ایمان کی سطح اتنی بلند تھی کہ انہوں نے غسل بھی نہیں کیا، اسی طرح چلے گئے اور گئے اور پھر قربان ہو گئے خدا کے نبی کے حکم پر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار آسمان کی طرف دیکھتے ہیں اور فرماتے ہیں سبحان اللہ۔ کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ حیران کن تعجب سی بات، آپ بار بار فرمایا کہ حنظلہ کو خدا کا فرشتے غسل دے رہے ہیں۔ تحقیق کی گئی، پتہ چلا کہ یہ پہلی ملاقات اپنی بیوی سے ہوئی تھی، غسل کرنے کی نوبت نہیں آئی تھی، پھر خدا کے نبی کا حکم سن کر میدان جہاد میں پہنچے اور قربان ہو گئے۔ خدا بھولتا نہیں ایسے لوگوں کو، ہم خدا کو بھلا دیتے ہیں، خدا ہمیں نہیں بھلاتا۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے پھر اللہ اس کے ہو جاتے ہیں، اللہ اس کو مٹنے نہیں دیتے۔ آج کیا وجہ ہے؟ کئی 100 سال گزرنے کے بعد، 1500 سال یا اس سے زیادہ گزرنے کے بعد بھی صحابہ کرام کے نام زندہ و تابندہ ہیں۔ ہم میں سے کسی کے ساتھ رشتہ داری نہیں تھی، وہ کہاں کے ہیں، ہم کہاں، ان کی کون سا خاندان تھا، ہمارا خاندان کون سا ہے؟ کیا میں ایمانداری سے کہتا ہوں
صحابہ کا جب تذکرہ آتا تو میرا دل خوشیوں سے باغ باغ ہو جاتا ہے اور مسرت کی لہر دوڑ جاتی ہے، اور جیسا کہ کوئی شکر میرے جسم کے اندر بھر دی گئی ہے۔ اپنے کسی بڑے کے تذکرے پر میں اتنا خوش نہیں ہوتا جتنا صحابہ کے تذکرے پر خوش ہوتا۔ حالانکہ یہ انسانی فطرت ہے کہ اپنے آباء و اجداد کے تذکرے کو سن کر بیان کر کے انسان کو خوشی ہوتی ہے۔ خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں، قرآن میرے ہاتھ کے اندر ہے، صحابہ کے تذکرے پر مجھے جو خوشی ہوتی ہے اپنے والدین کے والدین آباء و اجداد کے تذکرے پر نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ خدا کے اور خدا کے پیغمبر کے وفادار تھے، تو پھر اللہ پاک نے ان کو مٹنے نہیں دیا، ان کے آسمانی شہرت پر نام چمکتے ہیں، تب کہ ہمارے دل کے اندر کیوں نہ زندہ رہیں۔ بات پھر وہی چلیے کہ دین کا اصل مسئلہ کیا ہے، یہ صحابہ کرام نے سمجھا بھی اور اس کو بیان بھی کیا، اور اسی مسئلے کی خاطر پھر گھروں سے نکلے۔ کسی کے ساتھ جو مقابلہ ہوتا تھا، دشمنی ہوتی تھی، لڑائیاں ہوتی تھی، سبب کیا تھا؟ وہ پیغمبر کا راستہ روکتے تھے۔ جس نے نبی کا راستہ روکا پیغمبر نے پھر ان کے خلاف جہاد کیا، صحابہ نے نبی کا ساتھ دیا۔ جس نے راستہ نہیں روکا رسول اللہ نے اس کے خلاف کچھ بھی نہیں کیا۔ اس بات کو ذہن نشین فرما لیں، جہاد کا اصل مقصد ازالہ فساد ہے۔ جس نے فساد کھڑا کیا اللہ کے نبی نے اس کو ہٹانے کی کوشش کی۔ جس نے رکاوٹ نہیں ڈالی رسول اللہ نے اس کے خلاف کچھ اقدام نہیں کیے۔ جہاد کی پوری تاریخ پڑھ لیں آپ، خدا کرے کہ آپ کے دل کے اندر اس بات کی اہمیت ہو جائے۔ جہاد کا مقصد خون ریزی نہیں، ازالہ فساد ہے۔ جس نے فساد کھڑا کیا اس کو دور کرنا، ہٹانا ہے۔ مکی زندگی کے 13 برس تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ مار کھاتے رہے، اللہ کی طرف سے اجازت نہیں ملی تھی ان کے خلاف ہاتھ کھڑا کرنے کی، مارے کھاتے رہے۔ کیا نہیں ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ؟ مکہ کی گلیوں کے اندر پیغمبر جا رہے ہیں، پیچھے سے آوارہ اوباش لچے لفنگے پتھر پھینک رہے ہیں۔ کئی دفعہ میں اس مجلس کے اندر آپ کو طائف کے اس میدان کے اندر جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سنگ باری کی گئی تھی اور لہو لہان ہو گئے تھے، وہ جگہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دکھائی ہے۔ میں قصداً ارادتاً اس کو دیکھنے کے لیے گیا تھا۔ ہمارا ایک پاکستانی نوجوان ہے، خدا اس کو سلامت رکھے، مکہ معظمہ میں رہتا ہے پاکستانی، لیکن اس نے ایک عرب خاتون سے شادی کی، اس لیے اس کا آنا جانا آسان ہے۔ ہمارے ساتھ ان کا ایک تعلق ہے۔ اب پاکستانی کا طائف کی طرف جانا آسان نہیں ہوتا، لیکن وہ اپنی گاڑی میں بٹھا کر لے گئے، اس کو کسی نے روکا نہیں۔ ایک سے زائد مرتبہ مجھے وہاں جانا پڑا، اور اس جگہ خاص طور پر میں گیا، میرا اور مقصد نہیں تھا۔ جس جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس باغ کے کنارے پر اللہ کے پیغمبر خون سے لہو لہان آ کر بے ہمت ہو کر بیٹھ گئے، اور وہاں ایک مشرک سردار نے، جس کو اللہ نے بعد میں ہدایت بھی دے دی، اپنے ایک غلام کو انگور اور پھلوں کا کچھ خوشے دے کر بھیجے کہ وہ ایک اجنبی مسافر ہے، اس کو لے جا کر کھلاؤ۔ پتہ تھا ان سرداروں کو یہ آدمی آئے ہیں، انہوں نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ چیزیں پیش کی۔ تفصیلات چھوڑتا ہوں، جو مکالمہ ہوا اس بات کو چھوڑتا ہوں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاص پتھر پر کھڑے ہو کر دعائیں مانگی تھی، وہ ہماری سیرت کی کتابوں کے اندر موجود ہے۔ اس ساتھی کو خدا جزائے خیر دے، مجھے اس پتھر کے پاس بھی لے گئے، اس کے ساتھ چھوٹی سی ایک مسجد بنائی ہے۔ تو میرے رب نے اپنی رحمت کے ساتھ اس پتھر پر پہنچ کر مجھے دعا مانگنے کی سعادت بھی نصیب فرمائی۔ اللہ پاک کی بڑی مہربانیاں مجھ پر ہوئی ہیں۔ میں تو اس قابل نہیں ہوں، لیکن خدا مجھے اس جگہ تک پہنچاتا رہا جو وہاں و گمان میں بھی نہیں۔ تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں کی قربانیاں دیں۔ بیت اللہ کا صحن کے اندر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم گلے میں چادریں ڈال کر آپ کی گردن کو دبانے کی کوشش کی گئی۔ بیت اللہ کا صحن میں
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک لیپالک، آپ کے زیر تربیت ایک نوجوان حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلے شوہر کے حضرت حارث بن ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بچاتے بچاتے رکن یمانی کے پاس ان کو قتل کیا گیا۔ حافظ بن حجر عسقلانی لکھا ہے قتل تحت رکن الیمانی۔ یہ سب کچھ پیغمبر کے ساتھ ہوا، کیوں ہوا؟ اسی مسئلے کی خاطر۔ اس بات کو مت بھولنا میرے دوستو، اسی مسئلے کی خاطر۔ اس مسئلے کو بھول گئے تو سمجھو خدا کو بھول گئے۔ اس مسئلے کو نہ بھولنا، ساری دوستیاں چھوڑ دینا، رشتہ داریاں چھوڑ دینا، لیکن اس مسئلے کو نہ چھوڑنا۔ کاروبار جو کر رہے ہیں خدا اس میں برکت دے گا بشرطے کہ اس مسئلے کے ساتھ وفاداری رہی۔ ملازمت کر رہے ہیں خدا اس میں برکت ڈالے گا بشرطے کہ اس کے ساتھ وفاداری رہی۔ لیکن یاد رکھیں کہ ملازمت ہو یا کاروبار ہو، پیسہ کمانا، اس کو مقصد نہ سمجھیں، وہ اس کو ضرورت سمجھیں۔ اس بات کو بار بار میں کہہ رہا ہوں، اس کو اپنی ضرورت سمجھیں۔ ضرورت برائے ضرورت ہوتی ہے، مقصد نہیں ہوتا۔ جب صحابہ اکرام کے حالات ہم تفصیل سے پڑھتے ہیں تو حیران ہو جاتے ہیں، کیا لوگ تھے یہ۔ یہی وجہ کہ اللہ پاک نے ان کو مٹنے نہیں دیا، ان کے نام زندہ اور تابندہ ہیں، مسلمانوں کے دلوں کے اندر بھی ہیں، صفحہ قرطاس پر بھی ہیں، اور آسمانی شہرت پر چمکتے ہیں۔ مسئلہ کیا ہے؟ نظر و ضیاعت کا مسئلہ۔ نظر کے لائق کون ہے؟ اللہ۔ نیاز اور نظر ایک ہی چیز ہے۔ منت کے لائق اللہ، منت بھی یہی چیز ہے۔ اس کا دینا بھی جائز، کھانا بھی جائز، کھلانا بھی جائز، حلال اور طیب، لیکن اللہ کے سوا کسی اور کی نظر، منت، نیاز ماننا کفر اور شرک ہے۔ کھانا بھی کفر ہے، کھلانا بھی کفر ہے۔ یہ ہمارا ایک فرض بنتا ہے خدا کے سامنے۔ یہ ریکارڈ ہو رہا ہے، آپ حضرات کے جسم کے اعضاء اور آپ کے کان بھی میرے حق میں گواہی دیں گے کہ اس مسئلے کو اس میں چھپایا نہیں ہے۔ خدا آپ لوگوں کو سلامت رکھے، دین کے ہر میدان کے اندر آپ کو کامیابیوں سے ہمکنار رکھے، دنیوی ضرورتیں بھی اللہ اپنی جناب سے پوری کرے، آپ کے گھروں کو دین سے خدا آباد رکھے، اور آپ کو اپنا مشن ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کو بھول نہ جانا۔ یہ جتنی قسمیں میں نے بیان کی سب عبادت کی ہیں۔ سجدہ عبادت، رکوع عبادت، طواف عبادت، اعتکاف عبادت، قربانی عبادت، روزہ عبادت، زکوٰۃ عبادت، نظر عبادت، نیاز عبادت، یہ سب اللہ ہی کے لیے ہے، اللہ کے سوا کسی اور کے لیے نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کے اندر انہی کے بارے میں اللہ پاک نے واضح طور پر فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مشن کو بیان کیا، صحابہ کرام نے اس کو اپنا کر دنیا میں پھیلا دیا۔ حضور یہاں تشریف نہیں لائے تھے، نبی کے صحابہ کے دشمن ان کے راستے میں رکاوٹ ڈالی، وہ ان کو مٹاتے مٹاتے یہاں تک پہنچے، سندھ کے علاقے میں ملتان تک صحابہ آئے، ان کے مبارک اثرات پورے ہندوستان میں پھیل گئے۔ محمد بن قاسم رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ کون تھے؟ ڈر نہ جانا اگر میں کوئی نام لوں۔ ایک نام آپ نے پڑھا ہوگا، سنا ہوگا، حجاج بن یوسف، سنا ہے؟ جو پڑھنے سے تعلق رکھتے ہیں دوست نے انہیں یقیناً پڑھا بھی ہوگا۔ ان کے بھیجے ہوئے تھے، ان کے بھتیجے تھے۔ آپ گالیاں دیں حجاج بن یوسف کو، لیکن میرا اور آپ کو اور اس خطے کے مسلمانوں کا مسلمان ہونا یہ حجاج بن یوسف کے رہین منت ہے۔
اللہ اکبر، خدا کی قسم اتنا جھوٹ پھیلایا گیا ہے۔ جس شخص نے بھی اللہ کے نبی کے دین کے ساتھ وفا کی اور اس کے لیے قربانیاں دیں، اس کے کردار کو تاریک بنا کر، مکروہ بنا کر اس انداز سے پیش کیا ہے، اور اس کے اندر کردار ہے دو طبقوں کا۔ خدا کرے کہ آپ کو سمجھ میں، ایک طبقہ یہود کا ہے، دوسرا مجوس کا ہے۔ یہودی اور مجوسی انہوں نے مل کر پیغمبر کے مشن کے راستے میں رکاوٹیں اس زمانے میں بھی ڈالیں، پھر صحابہ کرام کے خلاف جو کچھ کر سکتے تھے کیا، اور بالآخر انہوں نے اس ملعون طبقے نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا۔ اور عثمان کو شہید کرنے والا ملعون طبقہ کون تھا؟ یہودی اور مجوسی۔ اور آج تک کتنا عرصہ گزر چکا ہے، اسلام اور مسلمانوں کا، پیغمبر اسلام علیہ وسلم کے صحابہ کے خلاف جو کچھ بکواس ہے، جو کچھ لکھا گیا ہے، جو بھونکتے ہیں، یہ یہودی اور مجوسیوں کا ملغوبہ ہے۔ لیکن مجھے اور آپ کو خدا نے اپنی رحمت کے ساتھ کلمہ طیبہ کی برکت سے خالص مسلمان، اہل سنت والجماعت کا مسلمانوں میں پیدا فرمایا ہے، اور اللہ سے دعا کرتے ہیں خدا اس پر ہمیں قائم رکھے۔ یہود و مجوس کی منحوس حرکات سے، ان کی تحریکات سے ہمیں خدا محفوظ رکھے، ہماری نسلوں کو خدا محفوظ رکھے۔ جو صحابہ کے دشمن ہیں، میرے اور آپ کے دوست ہو سکتے ہیں؟ لیکن اس لعنت سے بچنے کے لیے ایک راستہ ہے، خدا کے قرآن کے ساتھ تعلق اخلاص کے ساتھ جوڑ دیں، قرآن کے ساتھ باقاعدگی تلاوت والا معاملہ کریں، اور اس کو ترجمے کے ساتھ۔ جس عالم کی دیانت پر، میرا جملہ بھول تو نہیں گیا، جس عالم کے علم پر اعتماد ہو، اس کی دیانت پر اعتماد ہو، اس کی امانت پر اعتماد ہو، مسئلہ اس سے پوچھیں۔ جاہل آدمی سے مسئلہ مت پوچھیں، جاہل کیا بتائے گا؟ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ جس عالم کے علم پر اور اس کی دیانت پر، امانت پر، ایک آدمی مولوی ہے، پڑھا لکھا ہے، لیکن دیانت نہیں، مسئلہ غلط بتاتا ہے، اس سے مت مسئلہ پوچھیں۔ جس عالم کے علم پر، اس کے دیانت اور امانت پر اعتماد ہو، اس سے مسئلہ پوچھیں۔ اس سے پوچھیں کہ کون سی کتاب پڑھیں، انشاءاللہ وہ دیانت کے ساتھ آپ کو صحیح کتاب کی رہنمائی کرے گا، آپ منزل تک پہنچیں گے۔ آپ میں جس دور کے اندر گزر رہے ہیں، یہ بڑا خطرناک دور ہے، بہت خطرناک ہے، خدا کی قسم۔ ایک اللہ اپنی رحمت سے ہی ہمیں بچا سکتے ہیں، ہم اپنے کسی ذاتی کمال کی بنا پر نہیں بچ سکتے، ذاتی کوششوں کے بنا پر بھی نہیں بچ سکتے، رب کی مہربانیوں کے ساتھ بچ سکتے ہیں۔ اللہ سے مہربانیاں مانگیں، یا اللہ ہماری حفاظت فرما، سچ کو سچ کی شکل میں ہمارے سامنے لا کر اس کے پیچھے چلنے کی توفیق دے، باطل کو باطل کی شکل میں لا کر یا اللہ اسے دور بھاگنے کی ہمت و توفیق عطا فرما۔ میرے رب سے جو مانگے گا رب اسی طرح کرے گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا اللہ سے آپ خیر مانگے اور اللہ آپ کو خیر نہ دے۔ اللہ سے بڑھ کر مہربان کوئی نہیں ہے، اسی کے بندے ہیں ہم، اسی کی پیدا کی مخلوق ہیں، اسی سے مانگ رہے ہیں۔ وہ ہمارے دلوں کی دھڑکن کو جانتا ہے، ہمارے اندر کی کیفیت کیا ہے اس کو جانتا ہے۔ اس سے خیر مانگیں، خدا ہمیں خیر ہی دے گا، صحیح راستہ دے گا۔ صحیح راستہ معلوم جائے اللہ کا شکر ادا کریں، لیکن اس کو چھپا کر نہ رکھیں، پھر آگے اس کو پھیلائیں، دوسرے مسلمان تک اس روشنی کو پھیلائیں۔ اپنے گھروں کو اندھیرے میں نہ رکھیں، اپنے گھروں کو اندھیرے میں نہ رکھیں۔ ہمارے بہت سارے مسلمان مسجد کے اندر دینی صحیح مسئلہ سن کر آتے ہیں، گھر والوں کو کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ ہو سکتا ہے کہ بیوی صاحب ناراض ہو جائے، ہوتی رہے، بچے ناراض ہوتے ہیں، بہن بھائی ناراض ہوتے رہیں، ایک رب کی رضا میں سب کی رضا ہے۔ تو جو مسئلہ تھا، مسئلہ
ہمارے اکابر جو ہے فرماتے ہیں مولانا حسین صاحب رحمۃ اللہ مسئلہ بیان کیتا ہے کہ نہیں؟ مسئلہ بس ایک مسئلہ یہی ہے، باقی مسائل تو ذیلی چیزیں ہیں، اصل مسئلہ یہ ہے۔ تو اس مسئلے کے یہ جز نظر و نیاز والا رہتا تھا۔ ابھی حالیہ دنوں کے اندر آپ کے ملک کے اندر سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بارے میں سچ اور جھوٹ دونوں قسم کی باتیں ہوتی رہیں، سچی باتیں بھی ہوتی رہیں اور جھوٹی باتیں بھی ہوتی رہیں۔ سچی باتیں جن خوش نصیبوں کو کہنا سننا نصیب ہوا وہ بڑے قسمت والے لوگ ہیں، وہ سیدنا حسین کے لیے، ان کے خاندان کے لیے دعائیں مانگتے رہے، ان کی بلندی درجات کے لیے۔ اور جو کچھ بد نصیب تھے سیدنا حسین رضی اللہ عنہ جھوٹ بولتے رہے، اور پھر جھوٹ کے ساتھ ساتھ حضرت حسین کے نام کی نظریں اور نیازیں دیتے دلاتے کھلاتے رہے۔ غیر اللہ کی نظر و نیاز حرام ہے، غیر اللہ کی نظر و نیاز، کیونکہ یہ عبادت ہے اور عبادت کے لائق صرف اللہ ہے، عبادت کے لائق صرف اللہ ہے، اللہ ہی کی عبادت کی جا سکتی، عبادت کی ساری قسمیں اللہ کی ذات کے لیے بجا لائی جائیں گی۔ تو مسئلہ نظر و نیاز کچھ نہ کچھ آپ حضرات کے ذہن میں نے ڈال دیا۔ آپ کے گھروں کے اندر ہو سکتا ہے کہ ان دنوں کے اندر نیازیں ہیں، یہ نیاز ہے، آتی ہیں نا، ضرور آتی ہیں، آپ نہ بھی کہیں میں مانتا ہوں کہ یہ آتی ہیں۔ آپ کے اڑوس پڑوس کے اندر محلے والے ضرور نیاز ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس طرح حضرت حسین کے نام کے نیاز دے کر بہت خدا کے مقرب بن جاتے ہیں، وہ بد نصیبی ہے ان کی۔ خدا کا مقرب بننے کے لیے نبی کی تعلیم کے مطابق کام کرنا پڑے گا۔ سیدنا حسین پر خدا کی ارب و رحمتیں نازل ہوں، انہوں نے یہ سبق نہیں پڑھایا تھا، ان کے نانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سبق نہیں پڑھایا تھا، اللہ کے قرآن میں یہ سبق موجود نہیں، اس میں سبق یہی موجود ہے کہ نظر و نیاز کے لائق بھی اللہ ہی ہے، جیسے رکوع سجدے کے لائق اللہ ہی ہے، نظر و نیاز کے لائق بھی اللہ ہی ہے۔ اللہ کے نام کے نظر و نیاز دی جائے گی، کھائی جائے گی، کھلائی جائے گی، یہ حلال اور طیب ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔